أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن آمن بي ورآني مرة وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ کے نکاح کے اندر یکے بعد دیگر 2 بیٹی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب ذی النورین ہے، 2 نور والے، بے شمار فضائل کے حامل ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے آپ کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور جنت کی بشارت دی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ قیامت کے دن 70,000 لوگوں کے بارے میں آپ سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن کو ظلماً شہید کر دیا گیا، مورخین نے لکھا ہے کہ یہود نے اس زمانے کے اندر سازش کی اور مسلمانوں میں آپس میں نا اتفاقی کس طرح ہو جائے اس کے حربے اور اس کے حیلے استعمال کیے۔ انہی میں ایک شخص جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، عبداللہ بن سبا جسے کہا جاتا ہے، وہ لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کو عہدوں کے اوپر متعین کیا تھا ان کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کیا کرتا تھا۔ الگ الگ جگہوں پر، کبھی مصر میں، کبھی کوفہ میں، کبھی دمشق میں، الگ الگ جگہوں پر لوگوں کو ورگلاتا، کبھی ان کو خط لکھتا اس طرف، کبھی اس طرف سے لکھتا اس طرف، اور اس نے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی کہ حضرت عثمان نے اپنے خاندان والوں کو بڑے بڑے عہدوں پر متعین کیا ہے، حالانکہ جن لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عہدوں کے اوپر فائز کیا تھا، یا ملکوں کا جن کو گورنر بنایا تھا، یا صوبوں کا جن کو گورنر بنایا تھا، وہ لوگ باصلاحیت لوگ تھے، ہر کس و ناقص نہیں تھے، لیکن اس نے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی، حتیٰ کہ مصر والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شکایت کی عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، کہ یہاں پر ظلم کرتے ہیں، اور مصر کے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اس سب کے پیچھے سازش عبداللہ بن سبا جو اصل یہودی تھا اس کی تھی۔ مصر والوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ کس کو گورنر بنانا چاہتے ہو؟ اگر ان کو معزول کرنا چاہتے ہو تو بدلے میں کس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد بن ابی بکر کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ کو گورنر بنایا مصر کا، اور فرمایا یہ خط ہے جو پہلے وہاں پر حاکم ہے اس کو معزول کر دیں اور آپ وہاں کے حاکم ہیں۔ جا رہے تھے راستے کے اندر کہ
کہ ایک غلام ملا، سازشیں چل رہی ہیں، اور وہ غلام ایسا ہے جیسا کہ بھاگا ہوا۔ اس سے پوچھا کہ تو کس کا غلام ہے؟ تو کبھی تو وہ کہتا کہ میں امیر المؤمنین حضرت عثمان کا غلام ہوں، کبھی کہتا کہ میں مروان کا غلام ہوں، مروان بن حکم، کبھی کس کا نام لیتا، کبھی کس کا نام۔ تو راستے میں محمد بن ابی بکر جو مصر جا رہے تھے، انہوں نے روکا، پکڑا اور اس کی تلاشی لی تو ایک خط نکلا اس میں سے۔ اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ محمد بن ابی بکر یہ مصر آ رہے ہیں، تم ان کو گورنر بننے مت دینا، اور جو ان کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو بھی قتل کر دینا، اور تم ہی گورنر رہنا۔ اور اس کے اوپر مہر لگی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی آدمی کے لیے ایک طرف یہ کہا جائے کہ بھائی تم گورنر، اور دوسری طرف ایسا خط ملے، حالانکہ حضرت عثمان کا خط نہیں تھا، سازش تھی، تو ایسا خط ملے تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا تم گورنر، ان کے ذہن میں اور دل میں تو غلط فہمی بیٹھے گی، ایک طرف تو مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، دوسری طرف بات یہ۔ تو یہ محمد بن ابی بکر واپس آ گئے، اور مدینے میں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے ان سے ملاقات کی جگہ یہ خط ملا۔ یہ سب لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عثمان سے کہا کہ کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہ غلام میرا ہے۔ فرمایا کہ یہ اونٹ آپ کا ہے؟ فرمایا کہ یہ اونٹ بھی میرا ہے۔ فرمایا کہ کیا یہ مہر آپ کی ہے؟ فرمایا کہ یہ مہر بھی میری ہے۔ فرمایا کہ یہ مضمون آپ نے لکھا؟ آپ نے کہا خدا کی قسم یہ مضمون میرا نہیں ہے، یہ میں نے نہیں لکھا، نہ میں نے کسی سے لکھوایا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ غالباً مروان نے یا کسی اور نے یہ سازش کی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایسا ہو رہا ہے اور آپ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اس وقت کے اندر حجاج لوگ حج کرنے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے اور مدینہ خالی تھا، تو جو مصر سے 700 آدمی آئے تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ یا تو آپ اس عہدے سے اپنے آپ کو الگ کریں اور نہیں تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، چند ہی صحابہ تھے حالانکہ حج پر گئے ہوئے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، حضرت زبیر موجود تھے، حضرت طلحہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ عثمان آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے لڑیں، نہیں تو یہ تو ایک طرح کی سازش پھیلتی چلی جائے گی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینے کے اندر کسی کا خون بہایا جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عثمان سے کہ عثمان یا تو آپ ہمیں لڑنے کی اجازت دیں، اور اگر آپ لڑنے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ اپنے مکان کے پیچھے کے حصے، چھوٹا مکان نہیں تھا تو عثمان کا بڑا سارا مکان تھا، تو فرمایا مکان کے پیچھے کے حصے سے نکل کر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں وہاں نہیں جا سکتا، کہ کیوں؟ کیونکہ یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مجھے نصیب ہے، اس لیے میں یہاں سے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ فرمایا آپ جس عہدے کے اوپر ہیں، خلافت کے جس منصب کے اوپر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ میں ایسا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تجھے ایک قمیض پہنائیں گے، لوگ چاہیں گے اس کو اتارنا تو اسے ہرگز مت اتارنا، میں ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب محصور کر دیا گیا تو آپ کے پاس پانی کا یا کھانے کے لیے کوئی چیز پہنچانا چاہتے، لیکن جن لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر رکھا تھا وہ پانی پہنچانے نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مٹکا لے کر آ رہے تھے، بلوائیوں نے ایک نے تیر مارا مٹکے کے اوپر، وہ سارا پانی بکھر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرات حسنین کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے اوپر پہرے کے لیے متعین کیا کہ کوئی اندر نہیں جانے پائے، کہ حضرت عثمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے۔ ایسے ہی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو متعین کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، اور جو صحابہ وہاں پر موجود تھے وہ ان کے پہرے کے لیے متعین تھے۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے چھت کے اوپر آئے اور آپ نے وہاں سے ان لوگوں کو مخاطب کیا، اور جو لوگ اور موجود تھے ان کو بھی مخاطب کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کیا تمہیں یہ بات یاد نہیں ہے
کہ جب میں یہاں پر ہجرت کر کر آیا، مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی، نماز کی جگہ کے لیے۔ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا جو اس گھر کو خرید کر مسجد کی توسیع کے لیے دے دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دیں گے۔ کیا تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ میں نے وہ گھر خرید کر مسجد کے لیے دیا تھا؟ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہارے علم کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ مدینے میں صرف ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا جسے بیر روما کہا جاتا تھا، اور مدینے میں اس کے علاوہ کہیں اس وقت میٹھا پانی نہیں تھا؟ کیا تمہیں یہ بات یاد نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اللہ اس کو جنت کا چشمہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ کنواں میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ آج تم مجھے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے، اور آج تم مجھے اس کنویں کا پانی نہیں پینے دے رہے۔ کیا تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں 300 اونٹ معاذ ساز و سامان میں نے دیے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باتیں یاد دلائی ان لوگوں کو۔ صحابہ جو موجود تھے ان کو مخاطب کر کر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں حدیث میرے بارے میں نہیں کہی؟ کیا فلاں بات اللہ کے نبی نے میرے بارے میں نہیں کہی؟ کیا فلاں بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بارے میں نہیں کہی؟ سب نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، آپ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا، جو لوگ بات کو سمجھ گئے، سازشوں کو سمجھ گئے، وہ تو لوٹ گئے، اور جو صفاق دل تھے، ظالم قسم کے لوگ تھے، ان پر اثر نہیں ہوا۔ کہا کہ معاملہ اس طرح تو بگڑ جائے گا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے پیچھے کی طرف سے وہ اندر کی طرف آئے، 4 جنے اندر گھسے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر کے اندر موجود ہیں۔ جمعے کا دن تھا، اسی دن آپ نے اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ آج جمعے کا دن ہے، غسل کرنا ہے، نہانا ہے، اور میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان کثرت سے روزہ رکھتے تھے، فرمایا مجھ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان آج افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ اس لیے صحابہ اجازت مانگتے تھے ان کے خلاف لڑنے کی، بلوائیوں کے جو مصر سے آئے تھے، تو حضرت عثمان منع کر دیتے تھے کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حرم میں کوئی خون بہے۔ آپ نے غسل کیا، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے، 4 لوگ اندر کی طرف آئے، اور آپ قرآن کریم کی سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، اور سورہ بقرہ کا پہلے سپارے کے آخری صفحے کے اندر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ ایک ملعون نے آپ کے سر کے اوپر مارا تو آپ اس طرح گر گیا قرآن کریم کے اوپر، اور خون کا فوارہ نکلا، وہ اس آیت کے اوپر جا کر، اور وہ قرآن جس کے اوپر خون لگا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، کہتے ہیں کہ مدینے میں آج بھی وہ موجود ہے۔ ایک نے آپ کے اوپر وار کیا کہ آپ کو ذبح کر دیا۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ جو دوسرے کمرے میں تھی، دوسری جگہ تھی، وہ بھاگ کر آئیں بچانے کے لیے، تلوار کا وار ہو رہا حضرت عثمان پر، بیوی نے ہاتھ کو لگایا، 3 انگلیاں کٹ گئیں، اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کو جب اس بات کی اطلاع ملی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو صحابہ کے جملے اور صحابہ کا غم کیسا تھا۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عثمان کی شہادت کا مجھے اتنا غم ہے کہ میں موت تک اگر نہیں ہنسوں تو کوئی بات نہیں ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عثمان کا اتنا غم ہے کہ اس غم میں اگر احد پہاڑ ریزہ ریزہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرے لیے تو 2 غم ہیں، ایک غم یہ ہے کہ عثمان شہید ہوگا، دوسرا غم یہ ہے کہ جس کھجور کی تھیلی کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا دی تھی وہ بھی گم ہو گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ لوگوں نے عثمان کو شہید کر دیا، حالانکہ وہ تو لوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لوگوں نے عثمان کو شہید کر دیا، حالانکہ ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب لوگ عثمان کو اگر شہید کر دیں گے تو یہ تلوار جو میان سے نکل چکی ہے مسلمانوں میں آپس میں، یہ اب قیامت تک نہیں رک پائے گی۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس طرح شہید کیا گیا ظلماً، اور آپ کے وہ خون کا فوارہ قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر جا کر لگا، جو آج بھی وہ قرآن موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ 17 آدمیوں نے ادا کری، کیونکہ لوگ حج پر گئے ہوئے تھے، 17 آدمیوں سے، اور آپ کو جنت البقیع کے اندر پیچھے کے راستے سے آخر کی طرف لایا گیا، اور وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا، آپ کی تدفین کی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، دونوں صحابی کے بارے میں قول، ان دونوں میں سے کسی ایک نے پڑھائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کچھ تذکرہ آ گیا تھا آپ کے نکاح سے متعلق، تو یہ بات مناسب نہیں تھی کہ حضرت عثمان کا تذکرہ چھوڑ کر آگے جائے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے قربانی سے متعلق بات ہوگی۔